سورۃ النساء میں آیا کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. اب یہ تو اختلاف کثیر ہی بن گیا نا کہ قرآن حکیم میں جا بجا یہ چیز آئے کہ فرشتے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور پھر 6 جگہ پہ آ جائے کہ فرشتے نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے. اگر وہ 7واں مقام نہ ہوتا سورۃ الکہف والا آیت نمبر 50 تو ہمیں یہ نہ پتا چلتا کہ یہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ وہ جن تھا، اس لیے اس نے نافرمانی کی. 2 ہی مخلوقات ہیں جنہیں اختیار دیا گیا ہے، جن اور انسان. فرشتوں کے پاس بھی عقل ہے لیکن اختیار نہیں، وہ صرف نیکی کے کام کرتے ہیں. لیکن ایک ایشو پھر بھی اپنی جگہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو 7 جن کا تو ذکر ہی نہیں تھا، تو اس پہ سجدہ کرنا کیوں واجب تھا؟ یہ اکثر ملحدین کی طرف سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے. اسی کے اوپر میرے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی مجلس 144 جو آخری مجلس ہوئی ہماری، اس کے بعد پبلک سیشن شروع ہو گئے تھے، تو اس میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروایا تھا کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ دنیا میں بھی تغلیب کا قاعدہ چلتا ہے. عربی زبان میں تو ہے، قرآن میں اکثر صیغے جو ہیں وہ مردوں سے خطاب کے ہیں، لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. عربی زبان میں چونکہ ڈومیننٹ مرد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. آج کی دنیا میں بھی اگر ایک ایسی کلاس ہے جس میں 50 سٹوڈنٹس میں سے 49 میل ہیں اور 1 فیمیل، اور کلاس کا ریپریزنٹیٹو کلاس میں جب ٹیچر انٹر ہو اور وہ کہے بوائز سٹینڈ اپ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ جو اکیلی لڑکی ہے اس نے استقبال میں کھڑے نہیں ہونا، وہ ڈومیننٹ صیغہ بولے گا نا. تو اس تغلیب کے قاعدے کے تحت فرشتوں میں اس وقت جن بھی شامل تھا، جس کا نام عزازیل آیا ہے اسرائیلی روایتوں کے اندر. عزازیل اللہ کا بندہ تو اللہ کا تھا لیکن نافرمانی کی، اور وہ نافرمانی کی اس نے جیلس ہو کے انسان سے حسد کیا، اسی لیے اس کا نام ہی ابلیس پڑ گیا. اور تیسری بات اس کو سپورٹیو جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آگے ہی چل کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کا سبب بھی اس سے پوچھا ہے، تو اس نے کلیریفائی کیا ہے کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا، یہ تو حکم صرف فرشتوں کا تھا اور میں تو فرشتہ نہیں ہوں. ویسے مولوی ہونا اسی قسم کی چیزیں نکال لیں بیچ میں سے، ٹھیک. اور مولویوں تواڈے نال تے شیطان بہتر نکلیا اس مسئلے اوور آل نہیں پھر نہ کہنا فتویٰ لاتا ہے اس مسئلے میں کہ اس نے کوئی جھوٹا ایکسکیوز نہیں دیا، ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا ہے، میں تو بیچ میں شامل ہی نہیں ہوں. اسے بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ جنرل حکم ہو رہا ہے، تو میں فرشتوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اگرچہ میں جن ہوں لیکن میں اس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. تو اب اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں تھا. یا وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی جو یہ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں نا، تو شیطان تو ان سے بڑا موحد تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ میں نے نبی کو سجدہ نہیں کرنا، تجھے سجدہ کرنا ہے. سرکار یہ بھی کوئی نہیں قرآن میں لکھا ہوا. انہیں نبی دی تعظیم نہیں کی تھی جی، انہیں نبی کی تعظیم سیکنڈری چیز ہے، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. آپ پیغمبروں کو اللہ کی شناخت کا ذریعہ بنانے کی بجائے اللہ کو پیغمبروں کا محتاج کرنا چاہتے ہیں. کیا اللہ اپنے پیغمبروں کا محتاج ہے؟ اللہ تو کسی کا بھی محتاج نہیں. میں آپ کو ایک سمپل سی بات کروں، ہمارے ایمان کا تو لیول ہی کوئی نہیں. کوئی شخص ہمیں آ کے یہ کہے نا کہ یہ دین آپ کا محتاج ہے یا اسلام آپ کا محتاج ہے یا اللہ اپنی دعوت پہنچانے میں آپ کا محتاج ہے، تو ہمارے ہاتھ پاؤں بھول جائیں گے کہ یہ کیا کفر بک رہے ہو، توبہ کرو. حالانکہ بک رہا وہ ہوگا، ڈر ہمیں لگ جائے گا کہ چونکہ ہمیں تختہ مشق بنایا جا رہا ہے. سرکار اگر ہمارے ایمان کا کمزور ترین لیول ہے انبیاء کے مقابلے میں، اگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی شخص ہمارے بارے میں